اچھا جی، کمیونیکیشن سکلز ہم بات کر رہے تھے سیلف کمپیشن کہ اگر ہم نے دوسروں کو کمپیشن دینی ہے تو ہمیں ہمارے لیے اپنے اندر کمپیشن ہونی چاہیے. بات ہم نے یہاں تک بھی کی تھی کہ جب تک ہم اپنا وہ جو سیلف کرٹیک ہے اس کو تھوڑا سا بیلنس میں نہیں لے کر آتے، جب تک ہم اپنے آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ بھئی کس طرح سے مجھے اپنے پر نظر بھی رکھنی ہے، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، لیکن اپنے آپ کو نا بہت زیادہ وہ نہیں کر دینا، جسے کہتے ہیں کرش نہیں کر دینا. کیونکہ اکثر اوقات ہماری جو انر وائس ہوتی ہے اس میں ہم اپنے آپ سے ایسی ڈیمانڈز کر رہے ہوتے ہیں جو شاید پاسبل نہیں ہوتی، یا اس طریقے سے اپنے آپ کو لیبل کرتے ہیں، جج کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہوتا. تو یہاں پر اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک کانسیپٹ ہم نے سیکھنا ہے، وہ ہے سیلف فارگیونیس کا. اور اس میں ہوتا یہ کہ جو بھی سچویشن ہمارے سامنے ہو تو ہم نے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے سوچنا یہ ہوتا ہے کہ مجھے جو بھی اس وقت فیلنگز آ رہی ہیں تو میری اپنی نیڈ کیا ہے، کیا میں اپنی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہوں. اچھا، جب آپ اپنے آپ کے ساتھ ایمپیتھیٹک ہو جائیں گے تو پھر آپ اپنی انڈر لائنگ نیڈ کو بھی سمجھ پائیں گے. جیسے بہت سے لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں چاہتی کیا ہوں. تو اس میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ ایک تو ویل کنیکٹڈ نہیں ہوتے، اپنے ساتھ ایمپیتھائز نہیں کر رہے ہوتے. اگر ہمیں باہر سے کرٹیسزم مل رہا ہے تو ہم اپنے ساتھ اندر سے بھی بہت کرٹیکل ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری وہ جو نیڈ ہے نا ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو جب ہم سیلف فارگیونیس سیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی ہمارا وہ کنیکشن بنتا ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کے ساتھ تھوڑے سے جینٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب ہم جینٹل ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس وقت مجھے کیا چوائس لینی ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ میری اپنی نیڈ کیا ہے، مجھے کیا چاہیے تھا، میں نے تو اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپنے پاسٹ ایکشن کے بارے میں سوچتے ہیں، کچھ بھی ہم نے پہلے کیا ہے تو ہمیں ریگریٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ. لیکن جب ہم اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں ڈائریکشن ملے گی لرننگ اور گروتھ کے لیے. ہم اپنے آپ کو بتائیں گے اچھا جو ہونا تھا ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کون سی کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے کہ اس کیپیسٹی کے ذریعے میں اپنے آپ کو امپروو کر لوں. کیونکہ ہم امپروو نہیں کر پاتے، ہم بار بار یہ سوال اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ ویئر ڈیڈ آئی گو رانگ، کیا مجھ سے کیا غلطی ہوئی، میں شاید اچھی نہیں ہوں، شاید میں یہ کر نہیں سکتی، شاید مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. تو ان ساری باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس میں اگر آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، فرض کریں آپ نے ایک نیا سوٹ سلوایا، آپ کو بہت پسند تھا اور آپ نے وہ پہنا ہوا تھا، آپ کوئی کام کر رہے تھے، پین سے لکھ رہے تھے، اور شاید آپ کے وہاں پہ اس پہ کوئی پاکٹ تھی یا کہیں پاس آپ کے وہ پین پڑا ہوا تھا. کیونکہ آپ بزی تھے بہت سارے کاموں میں تو وہ پین کھلا ہوا تھا اور اس کا نشان آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا. جیسے آپ کو وہ نشان نظر آتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اپنے آپ سے، کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ بے شک باہر سے آپ مسکرا رہے ہیں، یا جیسے کبھی ہوتا ہے کہ آئل لگ جاتا ہے، کوئی ایسا داغ لگ جاتا ہے چائے کا، کافی کا، اور آپ کا بڑا ہی فیوریٹ نیا جوڑا ہے جو آپ نے پہنا ہے، موبائل پہ اسکریچ آ جاتا ہے. جی موبائل پہ اسکریچ آ گیا، کوئی بھی اور ایسی چیز ہو سکتی ہے. تو ہم اپنے آپ سے کیسے باتیں کرتے ہیں؟ بالکل، ہم اپنے آپ کو بے وقوف بولتے ہیں، اسٹوپڈ بولتے ہیں، کہتے ہیں تم یو آر سو کیئر لیس، تم سے کبھی کوئی کام نہیں ہوتا، اور تم نے دیکھو یہ نئی چیز تھی اس کو خراب کر دیا، تم نے یہ کیا ہی نہیں جو تمہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہماری فیلنگ اچھی ہو جاتی ہے؟ جتنا ہم پہلے برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، آلریڈی ہمارا نقصان اپنا ہوا ہوتا ہے، ہم اپنے ساتھ اور کروئل ہوتے ہیں اور اس میں اور زیادہ ورسٹ فیلنگ ہماری ہوتی ہے. اس میں ڈاکٹر کمل جو اب ہم دینی طبقہ ہے نا، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کیا مجھے دنیا سے اتنی محبت ہوگی جو مجھے اتنا دکھ فیل ہو رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے مجھے ان چیزوں سے اتنا پیار تھا جس کا میں اتنا دکھ مجھے اندر محسوس ہوں. تو یہ کب میں ختم کروں گی اپنے اندر سے؟ ایک مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اسٹارٹ ہوتا ہے ایکچولی فرام یور چائلڈہڈ، وین پیرنٹس سے یہ دیکھو آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے کیا، آپ بے وقوف ہو، اور وہ انٹرنلائز ہو جاتا ہے. دین یو گرو اپ اینڈ دین یو بیکم، سو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل ہاؤ وی ٹاک ٹو آور کڈس. بالکل بالکل، جس سے بھی ہم بات کریں وہاں سے بھی یہ چیز آتی ہے. پرابلم اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم اپنی بالکل پوری وہ جو نیڈ ہوتی ہے نا وہ بھول چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے بارے میں اتنے ججمنٹل ہو گئے، اپنے آپ کو کیئرلیس کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو اسٹوپڈ کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں پر اب ہمیں اپنے آپ کو کیا بتانا چاہیے؟ ہمارا اپنا ہی کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ مجھے اس وقت اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ
مثلاً آپ اپنے آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دراصل میں تیزی میں تھی نا، میں کسی اور کا مسئلہ حل کر رہی تھی نا، میں کسی اور کی ہیلپ کے لیے جا رہی تھی نا، مثلا میں بچوں کو سنبھال رہی تھی نا، اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا کام مجھ سے مس ہو گیا، میں اس کو صحیح طرح سے توجہ نہیں دے پائی. پچھلے دنوں میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میری کوئی ایک آن لائن کلاس چل رہی تھی جو میں مس نہیں کرنا چاہ رہی تھی. لیپ ٹاپ پہ میں سن رہی تھی اپنا، تو آفس میں، تو میں نے کہا راستے میں نا اپنی گاڑی میں سنتی جاؤں گی. بڑا کیئرفل ہو کے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا، لیکن جب میں باہر آئی تو وہ میرے ہاتھ سے سلپ ہو کے سیدھا نیچے گرا، اور اس کا ایک ایج جو تھا وہ چپ ہو گیا، ہلکا سا چپ ہوا. مجھے پہلے اتنا دکھ ہوا، آٹومیٹیکلی میرا وہ دل میں یہی آیا کہ بند ہی کر دیتی، گاڑی میں جا کے دوبارہ کھول لیتی، 3 جملے مس ہو جاتے تو کیا ہو جاتا. لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ دراصل میری ایک نیڈ تھی، میں سننا چاہ رہی تھی، میں کوئی پوائنٹ مس نہیں کرنا چاہ رہی تھی. تو دیٹس اوکے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بچت کر دی. اور آئندہ میں محتاط رہوں گی، آئندہ میں اس چیز کے بارے میں کیئرفل رہوں گی. تو جب آپ شیم، اینگر، گلٹ، اس طرح کے نیگیٹو ایموشنز کو نہیں لاتے اور اپنی ٹینشن کو تھوڑا سا ریلیز کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ سیلف فورگیونیس پہ جاتے ہیں. جب سیلف فورگیونیس ہونی شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنی نیڈ بھی نظر آتی ہے. جب آپ کو اپنی نیڈ نظر آئے گی اور جب آپ اپنی نیڈ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتے، تو آپ کے اندر اپنے لیے کمپیشن آتی ہے. اور جب آپ کی اپنے لیے کمپیشن ہوگی تو پھر آہستہ آہستہ وہ کمپیشن آپ کی باہر مختلف ریلیشن شپس میں بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی. جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلا سبق اپنے آپ کو یہ پڑھائیں کہ میں نے اپنے آپ کے ساتھ ہارش نہیں ہونا، اور میں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں نے کوئی بھی بیہیویئر دیا یا کوئی بھی کام کیا، اس میں میری نیڈ کیا تھی. اور اگر مجھے اپنی نیڈ کا پتہ چل جائے گا تو میں آئندہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو برا رکھوں اور پھر پوری سچویشن کو بھی خراب کروں، میں اپنی اس نیڈ کو حاصل کرنے کے جو صحیح طریقے ہیں ان کی طرف جاؤں. اب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایٹ ٹائمز فیل ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ حد تک یہ فیلنگ ہونی بھی چاہیے کہ میرے سے یہ غلط ہو گیا. مطلب مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک جنریشن آف پیپل تھے جن کو وہ ہر اپنے آپ کو بلیم کر رہے تھے، لیکن اب ایک جنریشن ہے جو کہ ڈونٹ کیئر موڈ کے اندر ہے. مطلب اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، یا شاید پتہ نہیں ان کے پاس ایکسیس ہے یا کیا ہے، کہ انہیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ اگر کچھ اس طرح ہو. میں آپ کو یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ یعنی جو چیز صحیح ہونی چاہیے اگر وہ نہیں بھی ہو رہی، آپ کہہ رہے ہیں ہو کیئرس. میں نے یہ بات نہیں کی. جو بات میں آپ کو سمجھا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ساتھ بہت ہارش ہوتے ہیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے نا. مثلاً میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے اپنے آپ کو جو کیا میسج دیا کہ جو اب وہ گرنا تھا لیپ ٹاپ وہ تو گر گیا، لیکن آئندہ کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں، اور میری کیا نیڈ تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کو کھولا ہوا تھا. تو جب میں اپنے آپ کو ویلیڈیٹ بھی کر لوں گی اور آئندہ کے لیے بھی کوئی پلان بناؤں گی تو انشاءاللہ میں اچھے طریقے سے جب دوبارہ کوئی سچویشن ایسی آئے گی اس کو ریزالو کر سکوں گی. اس میں مجھے وہ لگتا ہے کہ جیسے ہم دوسروں کو forgive نہیں کرتے، stand yourself in front of yourself. بالکل. اور اس کو پھر آپ کہتے ہو کہ okay I forgive you and then what should I do next؟ اور پھر وہ سوچ کے پھر وہ exactly وہی چیز آپ اپنے اوپر کر رہے ہیں. یعنی دیکھیں ہم نے 100% اپنی ذمہ داری کو اون کرنا ہوتا ہے، ہم نے 100% اللہ کے آگے جہاں جہاں جواب دہی ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، ہم نے 100% اپنی جہاں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح کرنی ہوتی ہے. لیکن ان کی اصلاح کرنے کا غلط طریقہ نہیں ہونا چاہیے، نہ اپنے آپ کو سیبوٹاج کرنا ہے اور نہ ہی اپنی غلطیوں سے چھپتے پھرنا ہے. تو یہ جو میں آپ کو طریقے بتا رہی ہوں یہ آپ کو وہ کمپیشن اور وہ طریقہ دیتے ہیں وہ جس سے آپ جسے ون ون ہم کہتے ہیں، یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف اور ایٹ دا سیم ٹائم یو ریزالو دا چیلنج. جب آپ اپنا یہ طریقہ سیکھ لیتے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کو معاف کیسے کرنا ہے، بڑے سے بڑی بات بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بات بھی ہو سکتی ہے، بہت آپ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم سب سے ہوتی ہیں، کوئی ہم میں سے فرشتہ نہیں ہے. تو اپنے آپ کو معاف کرنا ہم نے جب سیکھ لیا، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک اور جس چیلنج کی طرف جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈ کرنا کسی بھی کام کو کرنے کا آبجیکٹو اور ساتھ ساتھ زندگی کا مقصد. یعنی ہم یوزلی کیا ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ انڈر پریشر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم جو بھی چوائسیز کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی فیئر کی وجہ سے ہوتی ہیں، گلٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں، شیم کی وجہ سے ہوتی ہیں، ڈیوٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں، ابلیگیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. کہ بھئی ہمارا اکثر جو ہوتا ہے نا وہ جملہ کیا ہوتا ہے، آئی ہیو ٹو، مجھے کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ہم یوزلی جب ایسا سوچتے ہیں تو ہم خوش نہیں ہوتے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ
کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ میں یہ کیوں کرنا چاہ رہی ہوں. پہلے تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری تو زندگی کا مقصد اللہ کا بندہ بننا ہے, اللہ کی عبادت کرنا ہے, ٹھیک, اللہ کو راضی کرنا ہے, قرآن و سنت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. آپ کلیئرٹی اپنے اندر لے کر آتے ہیں کہ وائی ڈو آئی ایون ایگزسٹ, میں ہوں کس لیے یہاں پہ. اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو آپ کی نیڈز ہوتی ہیں نا وہ بھی بڑی آرگنائزڈ ہو جاتی ہیں. آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ میں نے کس کام کو کرنا ہے. آپ کا لائف انریچنگ پرپز ہونا چاہیے. یعنی آپ اگر ویسٹرن لٹریچر بھی پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ سیلف سینٹرڈ ہو جائیں اور آپ مین ہو جائیں. ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں نہ تو ایسا لٹریچر پڑھتے ہیں, نہ اس کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, اور وہ اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں جی یہ لٹریچر تو انسان کو باغی بنا دے گا اور غلط چیز پہ لائے گا. جبکہ اکثر ایسا لٹریچر ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے, میرے سامنے بھی جو کتاب وہ یہی بتا رہی ہے کہ جی آپ کا لائف انریچنگ پرپز ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی پرپز ہوتا ہے تو آپ اتنے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو بھی بہتر بناتے ہیں, دوسرے لوگوں کی زندگی کے بارے میں بھی اچھا سوچتے ہیں کہ ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے, یا پورے حالات جو ہوتے ہیں نا ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے. تو اس کے لیے ہمیں پھر کیا کرنا ہوتا ہے جب ہماری زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے, اور پھر کوئی کام کرنے میں ہم نے آؤٹ آف فیئر نہیں کرنا, یعنی کسی کو سلام کرنا, کسی کا خیال رکھنا, کسی کو پوچھنا, کسی کو معاف کرنا, کسی کے آگے یہ جملہ بولنا وہ جملہ بولنا, اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی گلٹ ہے, شیم ہے, obligation ہے, کیا کروں, مجبوری ہے, مجھے تو کرنا پڑ رہا ہے. یہ نہیں ہوتا. ایون آج کل تو میں دیکھتی ہوں لوگ بچہ اس لیے پالتے ہیں, کیا کروں, پیدا کر دیا تو پالنا تو پڑے گا. اب ساس سسر ساتھ رہ رہے ہیں تو پوچھنا تو پڑے گا. تو ایون کوچنگ میں بھی سب کو میں یہ بتاتی ہوتی ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلی سوچ اپنی یہ رکھا کریں کہ جو کرنا ہے مجھے اللہ کے خاطر کرنا ہے, مجھے اپنا قبلہ بہت زیادہ درست رکھنا ہے, ہر وہ کام کرنا ہے جو کہ اللہ کو راضی کرے. آپ کو سلام کرنا ہے اس لیے کہ اس پہ آپ کی پوچھ ہے اللہ کے سامنے, یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑنا ہے اور پوچھنا ہے وہ کام ہم نے کرنا ہے, وہ نہیں ہم چھوڑ سکتے. ہاں باقی معاملات میں آپ کو دیکھنا ہے کہ ہیلدی طریقے سے میں سچویشن کو, سینیریو کو کیسے بہتر بنا سکتی ہوں. آپ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کا ہسبینڈ 2 گھنٹے بات نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں, آپ اپنا کوئی آرام سے کام کرتے رہیں, آپ بھی بات نہ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ جب ہسبینڈ بات نہیں کر رہا آپ ان سے پوچھیں گے آپ ناراض ہیں, آپ تھوڑا سا ان سے ڈسکشن کریں گی, وہ آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ بتائیں گے, آپ ہیلدی طریقے سے ریزالو کر لیں گے تو کر لیں. لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ کی عادت ہے کہ آپ کو وہ ایکسیسو پریشر میں رکھتے ہیں اور صرف ایک کولڈ ایٹیچیوڈ ہمیشہ دیتے ہیں, ان کے کوئی ٹاکسک بیہیویئرز ہیں, تو نہ آپ لڑائی کریں, نہ بدتمیزی کریں, نہ آپ بالکل نیچے لگ جائیں, کیونکہ آپ کئی دفعہ معافیاں مانگ چکے ہیں. آپ کہتے ہیں میں تو اتنی معافیاں مانگی ہیں پھر بھی وہ نہیں ٹھیک ہوتے, بلکہ وہ اور چڑھائی کر دیتے ہیں. تو بس آپ خاموش رہیں. کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آرام سے فزل آؤٹ ہو جاتی ہیں, جس کو ہم صبر کہتے ہیں, اس طرح سے اس کو پریکٹس کر لیں. تو آپ نے سوچنا ہے کہ میری اکاؤنٹیبلٹی کہاں تک ہوتی ہے. تو پہلا سٹیپ اس میں پھر یہ آ جاتا ہے, جب بھی ہم نے اپنی زندگی کو اچھا گزارنا ہے اور ہم نے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے, تو پہلے تھوڑا سا پیپر پہ لکھیں. آپ نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں, مجھے اپنی زندگی میں مثلاً یہ میرے یا تو گولز ہیں یا میری ذمہ داریاں ہیں جن کو میں نے پورا کرنا ہے. اچھا, جب آپ اپنے آپ کو وہ لکھتے ہوئے بتاتے جاتے ہیں کہ مجھے یہ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ, میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے, تو پھر ہم ڈریڈ کرتے ہیں اس کام کو کرنے کو. بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے نا, کہ بچوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ تمہیں پڑھائی کرنی ہے, یو ڈونٹ ہیو اے چوائس, تو پھر بچے کیا کرتے ہیں, وہ نہیں پسند کرتے پڑھنا, وہ کام نہیں کرنا چاہتے. لیکن جیسے ہی بچوں کی کوئی ایسا ان کی لائف میں طریقہ کار ہم لاتے ہیں جس سے ہم ان کو اونرشپ ٹرانسفر کرتے ہیں, تو پھر وہ بچے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ بچے کر کے بھی دکھاتے ہیں. تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو میں اتنے سارے کام ہیں اور میں جب اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے ان کو کرتی ہوں تو مجھے بالکل وہ اچھا نہیں لگتا. پھر ہم سٹیپ 2 پہ جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ کیا یہ کام میرے لیے امپورٹنٹ ہے, کیا میری دنیا میں مجھے اس سے فائدہ ہوگا, کیا آخرت میں مجھے اس سے فائدہ ہوگا. وہی جو آپ کا مقصد حیات ہے, آپ ان کو ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. جب آپ ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے ان کاموں کو بائی چوائس کرنا ہے. جب میں ان کاموں کو بائی چوائس کروں گی تو پھر کیا ہوگا, اونرشپ آئے گی. جب اونرشپ آئے گی تو آئی فیل ہیپی اباؤٹ ڈوئنگ اٹ, سیٹسفیکشن ہوگی, سیلف کمپیشن میرا بڑھے گا, میرے اندر کی کلیئرٹی جو ہے وہ زیادہ اچھی ہو جائے گی, کانفیڈنس زیادہ آئے گا, وہ گلٹ فیئر وہ ختم ہو جائے گا. انہی کاموں کو جن کو میں نے بوجھ بنایا ہوا میں انجوائے کرنا شروع کر دوں گی. ٹھیک ہے نا, جو کام کرنا ہے اس میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, تو میں کہتی ہوں اس کو اونرشپ کے ساتھ کریں, اس کو پھر انجوائے کر کے کریں.
مثلاً آپ سسرال میں رہ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے ساس سسر کا خیال رکھنا ہے، تو پھر ان کو اونرشپ کے ساتھ کریں. جو فرسٹریٹنگ مومنٹس آئیں گے، کیونکہ وہ آئیں گے، جیسے ایون ڈیفیکلٹ ہسبینڈ ہے، ڈیفیکلٹ اسپاؤز ہے، ڈیفیکلٹ بچے ہیں، ڈیفیکلٹ پیرنٹس ہیں، کوئی بھی ریلیشن شپ ایسا ہو سکتا ہے نا. اونرشپ کے ساتھ کریں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ اس دائرے سے نہیں نکل سکتے. اونرشپ کے ساتھ کرتے ہیں. جب ڈیفیکلٹ ٹائم آتا ہے تو پھر آپ سیلف کیئر ماڈل کو پریکٹس کرتے ہیں، پھر آپ اپنا خیال رکھتے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، اپنی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ میری کیا نیڈس ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان نیڈس کو میں کیسے پورا کر سکتی ہوں. نیکسٹ اسٹیپ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے اپنا جملہ لکھتے ہیں، آئی چوز ٹو، میں نے ڈیسائیڈ کیا، خود چوائس کی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، بیکاز آئی وانٹ ٹو. کیا میں نے چوائس کی ہے کہ میں نے کوئی بھی ریلیشن شپ ہے اس کو بلڈ کرنا ہے. کیوں؟ یہ صلہ رحمی میں آتا ہے. کیوں؟ اس ریلیشن شپ کی وجہ سے میری آخرت بہتر ہو سکتی ہے، یا میری زندگی میں دنیا میں سکون آ جائے گا. ان کو کک آؤٹ کرنے سے، ان سے کوئی دور رہنے سے میرے لیے زیادہ مشکلات ہو سکتی. جو بھی آپ اپنا آئیڈینٹیفائی کر لیں. ابھی جیسے آپ کہہ رہے تھے اللہ کی خاطر کرنا، میں نے تو یہ دیکھا کہ وہی والی بات، جب آپ اون بھی کرتے ہو اور اللہ کی خاطر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. آپ کے لیے ایسے ہیلپرز ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جو آپ ایون بعض دفعہ جو آپ کے سوچے بھی نہیں ہوتے، مطلب آپ کے بچے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو یعنی کہ آپ کرنے والے تو بنے. جیسے ایون دیکھیں، فرض کریں آپ کو پیسے چاہیے، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ فائنینشلی مجھے اسٹرانگ ہونا ہے، اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آئی ڈیسائیڈ. مطلب فار ایگزامپل بہت سی خواتین کو میں دیکھتی ہوں وہ نوکری کرتی ہیں اس لیے کہ جی ہسبینڈ اتنے پیسے نہیں دے رہے ہوتے، اپنا کوئی بزنس کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے، اور وہ اس بات پہ فرسٹریٹ ہوتی رہتی ہیں. تو اس کے بجائے آپ کہہ دیں کہ کیونکہ مجھے زیادہ پیسے چاہیے تھے، مجھے ایک کمفرٹیبل لائف سٹائل چاہیے تھا، مجھے ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ چاہیے تھا، تو آئی چوز ٹو ڈو دس تھنگ. میں نے کیا بیکاز مجھے اس سے یہ رزلٹ مل رہا تھا. تو آپ کی جو فرسٹریشن لیول ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. بچے آپ کے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی کئی دفعہ مائیں اس بات پہ بھی کہتی ہیں، پیرنٹس کہتے ہیں اتنی دور چھوڑ کے آتے ہیں، سارا دن وہی کہانی سناتے رہتے ہیں، اتنی ٹریفک ہے، صبح جاتے ہیں، پھر یہ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ. تو آپ بیٹھ کے سوچیں کہ کیا یہ وہ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ اور آئی چوز ٹو ڈو اٹ، کہ میں کیوں اپنے بچوں کو، مقصد کیا ہے. میں ایک فلاں اسکول میں بھیجنا چاہ رہی تھی، فلاں ادارے میں لے جانا چاہ رہی تھی، اس لیے کہ مجھے لگ رہا تھا وہاں تعلیم کا اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہے، تو پھر یہ میری چوائس ہے. پھر میں کیوں اس کو ایک جو ہے نا اپنے لیے ایک مصیبت بنا کر نہ لے کے چل رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی کرنے کے لیے ہم جو اپنی ایک انرجی لاتے ہیں اپنے ایکشنز میں، وہ اس تھاٹ پروسیس سے جتنا ہم اویئر ہوتے جاتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے، اس سے میری زندگی میں بہتری کیا آئے گی. اور اس سے پھر وہ جو محنت کرنا ہے، کوئی چیلنج آتا ہے، کوئی فرسٹریشن آتی ہے، اس کو ڈیل کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو خود پوچھتے ہیں بار بار کہ یہ فیصلہ میں نے کیوں کیا تھا. اب اس میں بہت ساری ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری موٹیویشن بڑھ سکتی ہے یا کم ہو سکتی ہے. جیسے پیسے، اگر پیسوں کا معاملہ آتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایکسٹرنزک ریوارڈ. یہ باہر سے آپ کو کوئی نہ کوئی ریوارڈڈ فیلنگ مل رہی ہوتی ہے، یہ ضرورت بھی ہو سکتی ہے. اور پھر آپ وہی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر پیسہ میری ضرورت ہے تو پھر اس سے میری کون سی نیڈ پوری ہو رہی ہے، اور یہ میرے مین جو کوئی بھی پرپز آف لائف ہے اس کے ساتھ کیسے اٹیچ ہو رہا ہے. آپ کو وہ کریں. جیسے آپ پہلے کہہ رہی تھی کہ کئی دفعہ کوئی کام کرتے ہوئے یا کوئی نقصان یا کچھ ہو اور آپ اس کے بارے میں پریشان ہو تو آپ کو گلٹ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ مطلب یہ تو دنیاوی چیز ہے، لیکن یہ کہ دنیا کے ٹولز بھی اللہ نے کیوں دیے ہمیں، کیوں ہم نے اگر اس پہ انویسٹ بھی کرنا ہے یا مجھے اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، تو ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. پھر اسی طرح سے لوگوں کا اپروول جو ہوتا ہے وہ ہمارا ایک ایکسٹرنزک ریوارڈ ہوتا ہے. ہم جو ہے نا بیسیکلی جہاں پہ بھی ہمیں ریوارڈڈ فیلنگ ہوتی ہے نا ایز ہیومن بینگس، تو ہم وہاں بہت خوش ہوتے ہیں اور ہم وہاں پر بہت اچھی طرح سے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن اگین ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گھروں میں ہمیں یہ کانسیپٹ کیسے دیا جاتا ہے، اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اپیرنٹلی جو ہمارے بڑوں کو اچھا لگتا ہے تو وہ ہمیں اچھا بچہ بناتے ہیں، لیبل یہ کرتے ہیں کہ تم اچھے بچے ہو. جب ہم ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں پنش بھی کیا جاتا ہے، ہمیں جج بھی کیا جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ساری زندگی نا ہم یہی رول اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کہ میں اچھا انسان کب ہوں. ہم اللہ کی نظر سے کم دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کا ہمیں بہت ڈر ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہوں گے، کہ میں اچھا پیرنٹ ہوں کہ نہیں ہوں، میں اچھا مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں، میں بہت اچھی طرح سے کوئی چیز سکھا رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں.
تو ہم اگر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو پھر کیا ہوگا کہ اس قسم کے جو ہم نے ایکسٹرا پریشرز لگائے ہوتے ہیں نا وہ سارے ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ریوارڈڈ فیلنگ اس لیے نہیں لے رہے کہ لوگ میرے لیے کوئی تالیاں بجائیں گے. اب آپ دیکھیں ہم سب جیسے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو اپنے بچوں کے چیلنجز آتے ہیں سامنے لگے کہ کسی کے سامنے آ رہے ہیں تو بڑا مشکل وہ ہوتا ہے. مطلب ایک تو ٹیم میں بھی کوئی نہ کوئی کہے گا کہ اچھا اس کا بچہ یہ نہیں کر رہا. ہم تو بڑی کہانیاں سنا رہے تھے کہ ہم تو بچپن سے بھی ایسے پال رہے ہیں، اب بھی ایسے پال رہے ہیں. پلس آگے جا کر مطلب باہر جا کر جب بچے کسی کے سامنے بھی کریں گے، گھر والوں کے سامنے کریں گے. اسی طرح پنشمنٹ سے بچنے کے لیے جب انسان کوئی کام کرتا ہے کہ صرف یہ کہ مجھے ایک ڈیفیکلٹی سے بچنا ہے، صرف اس لیے مجھے یہ والا بیہیویئر دینا ہے، یہ والی کنورسیشن ایسے کرنی ہے، تو اس میں اندر انسان کے ایک ریزنٹمنٹ بس آتی جاتی ہے، وہ مسئلے نہیں حل ہوتے. جیسے آپ اگر کسی اتھارٹی میں ہیں اور آپ اپنے سے نیچے والے کو کوئی بھی چیز بتاتے ہیں کہ یہ تم نے ایسے کرنی ہے، اور وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ اس مقصد کو سمجھ پا رہا ہے، نہ ہم نے اس کو وہ مقصد سمجھایا ہے، وہ اس لیے صرف کر رہا ہے کہ مجھے نہیں تو سزا ملے گی، نہیں تو یہ مجھے تنگ کریں گے، تو چلو یہاں پہ چپ کر جاؤ. لیکن وہ اندر سے پھر خوش نہیں ہوتے وہ کام کرنے کے لیے. شیم کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم بہت دفعہ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ ہماری جو شیم ہوتی ہے وہ ہمیں سیلف ججمنٹ بہت زیادہ دیتی ہے، تو ہم اس کی وجہ سے کرتے ہیں. اسی طرح لوگ گلٹ میں جب ہوتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں، وہ گلٹ ان کو آتا ہے تو وہ کسی کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اگین اس میں آپ دیکھیں مقصد حیات ہمارا سارا پیچھے رہ جاتا ہے. اسی طرح ایک سینس آف ڈیوٹی، کیونکہ مجھے عادت ہے ہمیشہ سے صحیح کام کرنے کی، اس وجہ سے میں کام کرتی ہوں صحیح، اس میں بھی پھر آپ دیکھیں کہ مقصد حیات ہمارا پیچھے رہ جاتا ہے. تو بیسیکلی اس پورے سیکشن میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ سیلف کمپیشن بہت ضروری ہے، سیلف فارگیونیس بہت ضروری ہے. اسی کی وجہ سے پھر ہم آگے کمپیشنیٹ ہوں گے. اور یہ کہ اپنا مقصد حیات دل میں رکھنا، اپنے فوکس میں رکھنا ہر وقت بہت ضروری ہے کہ میں کرنا کیا چاہ رہی ہوں، کیونکہ وہ چیز آپ کو پھر انرچ کرے. اگر آپ نے مقصد حیات بنا لیا لیکن جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں آپ اس کو مجبوری سمجھ کے کرتے ہیں، تو وہاں پہ پھر آپ کے اندر انرجی لیول وہ نہیں آ سکتا، آپ اس کام کو کبھی بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے.